طریقت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد امتیاز القادری زندہ مجدو مفتی اعظم جبلپور، عالی مرتبت فاضل جلیل حضرت علامہ محمد اکبر علی مصباحی زندہ مجدو، عمدۃ الاساتذہ فاضل جلیل حضرت علامہ غلام احمد تحسینی اور دیگر قد آور علماء فقہا، میں ان تمام علماء فقہا مشائخ کی تشریف آوری کو اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ قد آور علماء ہماری گفتگو سے استفادہ کے لیے نہیں بلکہ ہماری کمزور بازوں کو تقویت فراہم کرنے کے تشریف لائے ہیں، اس لیے میں یہاں خانے دل سے ان تمام بزرگوں کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان حضرات کی عمر اقبال میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ نکاح کے موضوع پر آپ خطاب فرمائیں، میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے درمیان محبت و مودت ڈال دی، پیدا کر دی۔ یوں تو انسان کے سارے رشتے احترام کے قابل ہیں، اہمیت کے حامل و لائق ہیں، مگر تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ جو انسانوں کے درمیان وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، شوہر و بیوی کا رشتہ تھا۔ اور اس رشتہ کی من وجہ یہ انفرادیت ہے کہ سب سے پہلے بھی ہوا اور یہ رشتہ جنت میں ہی برقرار رہے گا۔ یہ رشتہ اس لیے قائم ہوا تاکہ جوڑے بنتے رہیں، نسلیں پھیلتی رہیں، ہر ایک کی فطری خواہش کی تکمیل ہوتی رہے اور قلب و نگاہ کی حفاظت ہوتی رہے، بد نگاہی بد خیالی نہ ہو، طاعت و عبادات میں خشوع و خضوع نصیب ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی نصیب ہو۔ اس کے برخلاف تجدد کی زندگی، تبتل کی زندگی یعنی کنوارے پن کی زندگی سے بد نگاہی اور بد خیالی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، گناہ کرنے کے امکانات حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں، عبادات میں طاعات میں خشوع و خضوع نصیب نہیں ہو پاتا۔ بد نگاہی بد خیالی کا نتیجہ اتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے کہ یہ چیز کبھی انسان کو کفر کے دہلیز تک پہنچا کر چھوڑ دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، جو شخص اسے چھوڑ دے میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ شدید مذمت قباحت بد نگاہی اور بد خیالی کے تعلق سے وارد ہے۔ یہ بد نگاہی شیطان کا اتنا خطرناک کامیاب زہریلا تیر ہے، نہ جانے کتنے بندگان خدا اس تیر سے زخمی ہو کر کے گمراہ ہو گئے اور جہنم میں پہنچ بھی گئے۔ اور روض الفائق میں ہے کہ ایک مؤذن 40 سال سے لگاتار اذان دینے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اذان دینے کے دوران ایک بار اس کی نگاہ ایک خوبصورت نصرانی عورت پر پڑ جاتی ہے۔ اذان چھوڑ کر کے مؤذن اس نصرانی عورت کے تعاقب میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے
تو رشتے نکاح کا اس کو پیغام دیتا ہے. عورت بولتی ہے کہ تمہارا میرا مہر ادا کرنا بڑا بھاری پڑے گا. اس نے کہا کیا؟ کہا اسلام چھوڑ کر نصرانیت اختیار کرنا پڑے گا. معاذ اللہ وہ اسلام چھوڑ کر کے نصرانیت اختیار کر لیا. اس عورت نے کہا کہ ہمارے والد نیچے کے کمرے میں رہتے ہیں، اس سے جا کر نکاح کی بات مکمل کر لو. وہ شخص زینے کے ذریعے سے نیچے اتر رہا تھا، اچانک پاؤں پھسلا اور شادی کی تمنا دل میں لیے ہوئے حالت کفر مر گیا. یہ بدنگاہی اور بدخیالی اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو صرف دنیا ہی میں ذلیل نہیں کرتی بلکہ آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے. اس کے برخلاف قلب کی طہارت، نظر کی طہارت اتنی محبوب اور پسندیدہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، مقبول و مستجاب ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آنکھیں جہنم نہیں دیکھیں گی. پہلی وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف اٹھنے سے رک جائے. قلب کی طہارت اور نظر کی نظافت یہ اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اس کے ذریعے سے انسان بے شمار لاتعداد گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے. یوں تو نکاح پاک دامنی اور پاک بازی، عصمت و حفاظت کا ایک عظیم ذریعہ اور واسطہ ہے، لیکن اگر نیک نیتی سے کیا جائے، حسن نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ صرف جنسی خواہش کی تکمیل ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سنت رسول کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا بہت بڑا سبب ہے. بشرطے کی نیت اچھی ہو، نیت سچی ہو. مثلا یہ کہ میں نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو حرام فعل سے بچاؤں گا، بدنگاہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا، اولاد ہونے کی صورت میں انہیں دین کا خادم بناؤں گا، اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاؤں گا، ایمان کی حفاظت کروں گا. اس طرح کی اچھی اور سچی نیت ہو تو بلا شبہ یہ نکاح کرنا یہ سنت بھی ہوگا اور آپ کی طاعت و عبادت بھی ہوگی. اچھی نیت اور سچی نیت جس طرح جائز کاموں کے لیے ضروری ہے اجر و ثواب کو پانے کے لیے، اسی طرح سے نکاح جیسے فعل کو انجام دینے کے لیے بھی اچھی نیت اور سچی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ یہ جشن غسل ورا ہے، اس مناسبت سے میں آپ ہی سے منسوب ایک واقعہ عرض کروں تاکہ جلسے کی مناسبت بھی ہو جائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھی نیت اور سچی نیت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال. اچھی نیت مسلمان کے عمل سے بھی بہتر ہے، بلکہ غوث پاک نے یہاں تک فرمایا کہ اچھی نیت اور سچی نیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ایک انسان لہو لعب جیسے کاموں میں بھی اچھی نیت کر لے تو اس اچھی نیت کی بنیاد پر بھی اسے اجر و ثواب نصیب ہوگا. صدر العلماء علامہ غلام اللہ نیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بشر القاری شرح بخاری میں قلائد الجواہر کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایثار کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے. ایثار کا مطلب ہوتا ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا، اپنے آپ کو پر دوسرے کو ترجیح دینا، فوقیت دینا. اس پر آپ کا خطاب ہو رہا تھا. خطاب کے دوران آپ نے خطاب کو بند کیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک 100 اشرفیاں میرے پاس حاضر نہیں ہوں گی خطاب شروع نہیں ہوگا. مجلس سے 40 لوگ اٹھے، 100 اشرفیاں لے کر خدمت میں پیش کرنے لگے. آپ نے صرف ایک شخص کی اشرفیاں لی اور باقی 39 لوگوں کو واپس کر دیا. اپنے خادم ابو رضا سے فرمایا کہ جاؤ شونیزی قبرستان میں جاؤ، ایک بوڑھا شخص تمہیں وہاں ملے گا جو عود بجا رہا ہوگا. عود ایک آلہ لہو لعب ہے، اس شخص کو میرے پاس لے کے آؤ. یہ شخص وہاں جاتا ہے
اور سرکار غوث پاک کا فرمان اس شخص کو سناتا ہے، وہ شخص بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب بے ہوش ہونے کے بعد جب اس کے ہوش آتا ہے تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اس شخص کو پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب وہ شخص حاضر ہوتا ہے تو سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرتا کہ حضور، جب میں نوجوان تھا، عالم شباب میں تھا، میری آواز میں کشش تھی، جاذبیت تھی، لوگ ہمیں ہر جگہ بلاتے تھے اور قوالی مجھ سے دھوم دھام سے سنا کرتے تھے، لیکن آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری اہمیت وہ باقی نہیں رہی لوگوں میں، تو میں نے سوچا کہ اب تک تو زندوں کو قوالی سنا رہا تھا، اب میں مردوں کو قوالی سناؤں۔ اس اپنے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے کبھی اس قبر پہ قوالی سناتا، کبھی اس قبر پہ قوالی سناتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک قبر پھٹی اور صاحب قبر نے اپنا سر نکالا اور کہا، اے شخص، اب تک تو نے صرف دنیا کمانے کے لیے قوالی کیا ہے اور یہ پیشہ کیا ہے، کم از کم آج تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے قوالی گاؤ، قوالی کے اشعار پڑھو۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر آپ کا خادم میرے پاس پہنچا اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس شخص نے اپنے آلے لولائب کو توڑ دیا۔ باقی 39 لوگ جو اشرفیاں واپس لے آ چکے تھے وہ سارے لوگ ان تک واپس لے کے آئے اور سارے 39 لوگوں کی اشرفیاں غوث پاک نے اس شخص کے حوالے کر دی اور سارے لوگوں نے قوالی سے رجوع کر لیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حاضرین مجلس غور کرو کہ ایک انسان لہو و لعب جیسے کاموں میں بھی جب اچھی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اتنا بڑا انعام اور اکرام فرماتا ہے۔ تو تم لوگ اگر طاعات میں، عبادات میں، باقی احوال میں اچھی نیت کر لو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔